السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہم میر تقی میر کی جس غزل پر بات کریں گے اس کا پہلا شعر ہے: غلط ہے عشق میں اے بول ہوس اندیشہ راحت کا، رواج اس ملک میں ہے درد و داغ و رنج و کلفت کا۔ بول ہوس کہتے ہیں وہ جو سچی محبت نہ کرے اور محبوب کے جسم کا متلاشی ہو، یعنی اس کو محبوب سے جسمانی تعلق رکھنا ہو، روحانی تعلق نہ رکھنا چاہتا ہو۔ اندیشہ کہتے ہیں خطرے کو، راحت کا مطلب ہوتا ہے خوشی، اور کلفت کہتے ہیں تکلیف اٹھانے کو، یا رنج کے معنوں میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا دوسرا مصرع بہت برجستہ ہے، اور علامہ اقبال نے بھی ایک ایسا ہی مصرع کہا تھا: سوزو سازو دردو داغو جستجو و آرزو۔ میر صاحب اس شعر میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک سے مراد ہے ان کی یہ معاشرہ یا یہ دنیا۔ کہتے یہ ہیں کہ ابوالہوسی کرنا تو بہت آسان کام ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے سچا عشق کرنا، جہاں پر درد بھی سہنا پڑتا ہے، بدنامی کے داغ بھی لگتے ہیں، تکلیفیں بھی ہوتی ہیں۔ اور اندیشے کو اگر آپ یہاں پر خیال کے طور پر اگر استعمال کر لیں تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ بس شعر میں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ سچی محبت میں اور جھوٹی محبت میں، جس میں کہ محبوب کے دل اور روح کی بجائے محبوب کا جسم مانگا جائے، اس میں کیا فرق ہے۔ دوسرا شعر ہے: زمیں ایک صفحہ بے تصویر، معاف کیجیے گا، زمیں ایک صفحہ تصویر بے ہوشاں سے مانا ہے، یہ مجلس جب سے ہے اچھا نہیں کچھ رنگ صحبت کا۔ صفحہ تصویر کا مطلب تصویر جس صفحے پر بنی ہوئی ہو، مطلب ان کے کہنے کا یہ ہے کہ زمین ایک صفحہ ہے اور اس صفحے کے اوپر بے ہوشاں کا مطلب ہے بے ہوش کی جمع ہے، مانا کا مطلب یہاں پر ملتی جلتی یا مشابہ ہے۔ اور کہتے ہیں یہاں پر جو دوسرے مصرے میں جو مجلس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ دنیا کے لیے یا آپ کے سماج کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور صحبت کا مطلب ہوتا ہے ساتھ رہنا۔ دنیا کی محفل کو میر صاحب نے جو نہایت رنگا رنگ اور بہت عظیم الشان ہے، محض ایک مجلس قرار دے کر بہت اچھی بات کی ہے۔ زمین کو اکثر شعراء صفحے سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو ترقی دے کر ایسا صفحہ کہا ہے جس پر بے ہوش لوگوں کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ زمین کے رہنے والے ہوش و حواس سے عاری ہیں، یعنی ان کو ہوش و حواس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ بے ہوش ہیں، بلکہ بے ہوش لوگوں کی تصویر کی طرح ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اگر وہ محض بے ہوش ہوتے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ انجام سے بے خبر ہیں، یا خدا سے دور ہیں، یا اپنی اصلیت سے ناواقف ہیں، اس لیے وہ بے ہوش ہیں۔ تصویر کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ زمین اور اس کے رہنے والے دراصل بے وجود ہیں۔ تصویر پر اصل کا دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بھی ضروری نہیں کہ تصویر کی جو اصل ہے وہ خود صاحب وجود ہو، کیونکہ تصویر کی بھی تصویر ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے داستان پڑھی ہوگی طلسم ہوش ربا، اس کی تیسری جلد میں ایک شہزادہ ہے، وہ ایک برج کو فتح کرنے کی مہم میں ایک ایسے شہر میں جا نکلتا ہے جہاں کاغذ کے آدمی چلتے پھرتے ہیں، دکاندار بھی کاغذ کے، خریدار بھی کاغذ کے، سبھی کاغذ کے تھے۔ اور شام کو سب دکاندار دکانوں سے گر پڑے اور شہر کا شہر مردہ ہو گیا۔ کاغذی تصویریں پڑی تھیں، نہ حس و حرکت تن میں، نہ منہ سے بولتی تھیں۔ اور صبح کو شہزادے نے دیکھا تو سب پتلے کاروبار کرتے پھرتے ہیں، دکاندار بیٹھے ہیں۔ شہزادے نے کہا: بھائیو، تمہیں رات کو کیا ہوا تھا جو اوندھے منہ گر پڑے تھے؟ تو انہوں نے پتلے میں سے ایک نے کہا: ارے میاں کفر نہ بولو، سامری کرو،
ہم تو جیسے دن کو ویسے ہی رات کو۔ شہزادے نے کہا اجی رات بھر تم کاغذ کی تصویریں بنے رہے، بالکل مردہ تھے، اور ہم سے کہتے ہو کفر نہ بولو۔ تو ان پتلوں نے کہا کیوں طوفان برپا کرتے ہو، ہم تو مردہ نہ تھے، تم آپ مرے پڑے رہے۔ اب کوئی ضروری نہیں کہ اس طلسم میں ہزار برج کے ایک شہر کے اس بیان کو کوئی ماورائی معنی پہنائے جائیں، لیکن اتنا تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس شہر کے لوگ دنیا والوں سے بہت مشابہ ہیں، یعنی ملتے جلتے ہیں، دن کو ایک فرضی کاروبار میں مصروف، رات کو مردہ۔ لیکن دعویٰ یہ کہ ہم زندہ ہیں، بلکہ جو زندہ تھے ان کو مرا ہوا سمجھنے پر اصرار بھی کرتے ہیں۔ تو صفحہ تصویر بے ہوشاں کی اس سے بہتر تصویر کیا ہوگی؟ اور ایسی مجلس کا رنگ شروع ہی سے تشویشناک نہیں ہوگا تو اور پھر کیا ہوگا؟ تو امید ہے کہ اس کہانی کے سلسلے کی مدد سے جو ہم نے اس شعر کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کا اگلا شعر ہے، جہاں جلوے سے اس محبوب کے یکسر لبالب ہے، نظر پیدا کر اول پھر تماشا دیکھ قدرت کا۔ اب کس محبوب کی بات کی گئی ہے یہ بھی آگے چل کر ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یکسر یہاں پر آپ لیجئے بالکل کے معنوں میں، لبالب ہے یعنی بالکل بھرا ہوا ہے، نظر پیدا کر سے کیا مراد ہے کہ دیکھنے والا بن۔ تو دنیا کا جو جلوہ محبوب ہے اس کا یکسر لبالب ہونا بہت ہے، کیونکہ اس جلوے کی صفت وہی ہے جو پانی، دونوں ایک مقام پر ٹھہرتے نہیں۔ اور تماشا دیکھ قدرت کا جو کہا ہے وہ بھی بہت خوب کہا ہے، کیونکہ یہ فقرہ عام طور پر سنسنی خیز باتوں کے دکھانے پر بولا جاتا ہے۔ دنیا کا جلوہ محبوب سے لبالب ہونا کوئی سنسنی خیز چیز نہیں ہے، بلکہ ایک روحانی حقیقت سمجھ لیجئے، اور ایک عظیم الشان چیز ہے۔ یہاں اشارہ یہ ہے کہ جب تم عارفانہ نظر پیدا کر لو، یعنی وہ نظر پیدا کر لو جو اللہ والوں کی ہوتی ہے، تو تم کو وہ کچھ دکھائی دے گا کہ اس دنیا کے سامنے دنیا کا جلوہ محبوب سے لبالب ہونا ایک سنسنی خیز بات ہو جائے گی۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ساری دنیا ہی قدرت کا تماشا ہے، لیکن جلوہ محبوب سے لبالب ہونے کے منظر کے سامنے اس تماشے کی کوئی حقیقت نہیں۔ اصل تماشا تو تب ہوگا جب تم دنیا کو خدا کے جلوے سے لبالب دیکھو گے۔ بہت اعلیٰ شعر ہے، اس کو آپ جتنا پڑھتے جائیے، اس کا لطف لیتے جائیے، آپ کو اتنا ہی اچھا لگتا ہے۔ آخری شعر ہے، قدم ٹک دیکھ کر رکھ میر سر دل سے نکالے گا، پلک سے شوخ تر کانٹا ہے سرائے محبت کا۔ ٹک کا مطلب ہوتا ہے ذرا سے ذرا کی دیر میں، اور اس میں اور کوئی خاص مشکل لفظ ہے نہیں کہ جس کے ہم معنی آپ کے لیے کریں۔ یہ مضمون ایک اور جگہ بھی کہا ہے دیوان اول میں، اس شوخ کی سر تیز پلکیں ہیں کہ وہ کانٹا گڑ جائے اگر آنکھ میں سر دل سے نکالے۔ بہرحال ہم اس شعر کے معنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ غزل میں ہے۔ اب اس شعر میں خوبی یہ ہے کہ 3 طرح کے کانٹے ایک کر دیے ہیں۔ ایک تو وہی معمولی دل کی خلش، دوسرا معشوق کی پلکیں، اور تیسرا سرائے محبت کا کانٹا ہے۔ اور تیسرے کانٹے کے ذکر سے اس میں کچھ زیادہ ہی لطف پیدا ہو گیا، اور اس سے زیادہ لطف اس پہلو میں ہے کہ سرائے محبت کا طبیعی اور مادی کانٹا تلوے میں چپتا ہے، اور غیر مرئی اور روحانی حقیقت کا کانٹا انسان کے دل میں نمودار ہوتا ہے۔ لفظ شوخ اس لیے بھی عمدہ ہے کہ اس میں یہ اشارہ ہے کہ راہ محبت کا کانٹا کوئی شوخ جاندار ہے جو بڑھتے بڑھتے دل تک پہنچ جائے گا اور دل کے سرے پر نمودار ہوگا۔ پہلے مصرے میں کانٹے کا ذکر نہ کر کے لیکن دل سے اس کا سر نکالنے کا تذکرہ کر کے ایک عمدہ تجسس، یا انگریزی میں کہہ لیجیے تو سسپینس پیدا کیا ہے۔ یہ خیال رہے کہ شاعری ہمارے ہاں کسی زمانے میں زبانی سنانے کی چیز تھی، اور جو کلاسیکی شعراء ہیں یا پرانے شعراء ہیں ان کو پڑھنے کے طریقے کا پہلا اصول یہ ہے کہ کلام کو زبانی سننا فرض کیا جائے۔ لکھے ہوئے شعر میں تو دونوں مصروں پر نگاہ بیک وقت پڑ سکتی ہے، لیکن اگر شعر سنا جا رہا ہے یا سنایا جا رہا ہے تو اگلا مصرع بلکہ اگلا لفظ کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی انسان کو تجسس رہتا ہے۔
لہذا یہ جو شعر جس پر ہم بات کر رہے ہیں، اس کے پہلے مصرے کو سن کر تجسس پیدا ہوتا ہے، یہ گمان بھی ہوتا ہے کہ ممکن ہے کانٹے کی بات ہو، اور جب یہ گمان پورا ہوتا ہے تو دوہری خوشی ہوتی ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ میر تقی میر کی اس غزل کی چند اشعار تھے جن کی مشکل الفاظ کی معنی اور شرح ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو اچھے لگے ہوں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔